السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانفال آیت 31 سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ یا ویڈیو دیکھا کریں، ساتھ ساتھ لکھا ہوتا ہے، یا قرآن کریم کھول لیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ جو لگاتار سننے والے ہیں ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، تتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، علیہم، ان کے سامنے، کفار اور مشرکین کے سامنے، آیاتنا، ہماری آیتیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالوا، تو وہ منکر کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں قد سمعنا، تحقیق ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں۔ اب وہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ نضر بن حارث مکہ کا ایک مشہور تاجر تھا، بڑے پیسے والا بندہ تھا۔ جب وہ گیا نا تجارت کی غرض سے ہیرا، وہاں سے کہانیوں کی کتابیں لے کے آیا، وہ کلیلہ دمنہ اور کیسو کسرا کی قصوں والی، تو پھر وہ بھی کہتا تھا میں بھی ایسے سنا سکتا ہوں، اور بھی بہت بڑی ڈھٹائی سے دعوے کرتے تھے، لیکن آج تک تو ان کے دعویٰ ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا، تو کہہ دیں ہم، مثل ھذا، اس کی مانند، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہم بھی کہہ دیں۔ قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، تو کہتے ہیں اجے رہنے دو، سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو ایسی آیتیں کہہ لیں۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین، اساطیر کہتے ہیں کہانیوں کو، حکایتوں کو، نہیں ہے یہ سوائے اس کے کہ لوگوں جو پہلے لوگ ہیں ان کی حکایتیں، کہانیاں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر اگلے لوگوں کی کہانیاں، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور اس جب قالو، وہ کہنے لگے، اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا، اگر یہی ہے، هو الحق، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں دین اسلام، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی دین سچا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، وہ کہتے کہ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے، سچ ہے، فَأَمْطِرْ، پس تو برسا، بارش برسا جیسے ہم کہتے ہیں نا، فَأَمْطِرْ، تو برسا، عَلَيْنَا، ہمارے اوپر، کیا برسا، حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء، حجر آپ جانتے ہیں، حجارہ کس کو کہتے ہیں؟ پتھروں کو کہتے ہیں، جیسے حجر اسود۔ تو وہ خود ہی اپنے حق میں وہ بددعائیں کرنے لگ جاتے تھے، استغفر اللہ۔ وہ کہتے اگر یہ قرآن سچا ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، یا پتھر برسا، او اتنا، یا لیا، بعذاب علیم، دردناک عذاب، اور لیا ہم پر دردناک عذاب۔ وما کان اللہ لیعذبہم، انہیں عذاب اللہ نہیں دے رہا، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوبہ آپ جو ان میں تشریف فرمائیں، کیا محبت ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور ایسا نہیں تھا کہ جب آپ محبوبہ انہیں موجود ہوں اور انہیں عذاب اللہ دے۔ کیا محبت ہے رب کریم کی اپنے محبوب سے، اتنے بڑے مجرموں کو بھی عذاب نہیں دے رہا، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ ان میں تشریف فرما ہے۔ ایک یہ بات، وما کان اللہ، واہ اور ما نہیں، کان اللہ، کانا تھا، اللہ لیعذبہم، کہ انہیں عذاب دیتا، وہم، اور حالانکہ وہ، یستغفرون،
اللہ تعالیٰ سے استغفار یا مغفرت طلب کر رہے ہیں، بخشش مانگتے ہوں. اور پھر فرمایا گیا کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں، وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون، حالانکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں. وہاں پہ نیک و صالح لوگ موجود تھے، صحابہ کرام جو مدینہ طیبہ ابھی تشریف نہیں لے گئے تھے، وہ وہاں بیٹھے استغفار کرتے تھے. اب استغفار کی برکت دیکھیے کہ ان کو تو فائدہ ہوا لیکن ان کے سبب عذاب ٹل گیا، یعنی عذاب نہیں آیا. وما لہم، اور کیا ہے ان کے لیے، اللہ یعذبہم، کہ ان کو عذاب نہ کرے اللہ تعالی، وہم، جب کہ وہ یصدون، وہ روکتے، عن المسجد الحرام، عزت والی جو مسجد ہے، مسجد حرام سے. وما كانوا اولیاءہ، اور نہیں ہے وہ اس کے ولی، متولی یعنی سنبھالنے والے. فرمایا کہ وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور مکے میں آپ کے ہجرت سے بعد ان کو عذاب نہیں ہو رہا، تو اب کیا وجہ ہے ان کے لیے کہ انہیں اللہ عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. وما كانوا اولیاء، اور وہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں. ان نہیں اولیاءہ، اس کے متولی، الا المتقون، سوائے متقین کے، یعنی جو مسجد حرام ہے اس کے متولی حقیقی کون ہے؟ صرف پرہیزگار ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، یعنی ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی. وما کان صلاتہم، اور نہیں ہے ان کی نمازیں، عند البیت، خانہ کعبہ کے پاس، یعنی ان کی جو نمازیں ہیں خانہ کعبہ کے پاس وہ کیا ہے؟ الا مکان، وہ سیٹیاں بجا بجا کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں. دو طریقے سے وہ سیٹیاں بجاتے تھے، ایک عبادت کے دوران، اور دوسرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہوتے تھے، تو دونوں طریقے غلط تھے ان کے. اور تصدیہ، اور تالیاں بجانے کے، تصدیہ کہتے ہیں نا تالیاں بجانا. وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور نہیں تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سوائے سیٹی اور تالی بجانے کے. فذوقوا، پس چکھو، فذوقوا، پس چکھو، عذاب بما کنتم تکفرون، سبب کیا تھا کہ تم کفر کرتے تھے. سو چکھو اب عذاب، بوجہ اس کے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، یعنی کفر کے سبب اب تم عذاب کا مزہ چکھو، یعنی تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. ان الذین کفروا، بے شک کافر، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے اموال، مال کی جمع اپنے اموال، جو کافر ہیں مشرکین ہیں اس وقت مکہ کے جو لوگ تھے وہ خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکیں. مال تو وہ خرچ کر رہے تھے لیکن غلط مقاصد کے تحت. بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور یہ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ثم، پھر، تکون، ہوگا، علیہم، ان کے لیے، حسرتاً، افسوس، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے. ابھی تو بڑے وہ مان سے سارا کچھ کر رہے ہیں نا، لیکن سب کچھ ان کا ختم ہو جائے گا، اور یہ آئندہ بھی ایسے ہی خرچ کریں گے، پھر ہو جائے گا یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت و افسوس، اور پھر وہ مغلوب بھی کر دیے جائیں گے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے اور اس میں ڈال دیے جائیں گے. کہاں؟ جہنم ہے، اور ان سب کو کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. لیمیزا، تاکہ جدا کر دے اللہ تعالی، خبیثہ،
ایک تو ہوتا ہے طیب اور دوسرا ہوتا ہے خبیث. دونوں لفظ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. خبیث کہتے ہیں ناپاک کو اور طیب کہتے ہیں پاک کو. یمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے. ویجعل، اور کر دے اور رکھ دے خبیثہ ناپاکوں کو، ناپاک کو، بعدہ اسے، اس کے ایک کو، یعنی ان میں سے بعد کو، علی بعد دوسرے پر. فیرکمہ، پھر ایک ڈھیر بنا دے اس کو، یعنی ایک کو دوسرے پر ڈالتے جائیں گے، جیسے ریت ایک دوسرے کے اوپر ڈالی جاتی ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ڈھیر بن جاتا ہے اکٹھا ہو کے. جمیعاً اکٹھا. فیجعلہ، پھر ڈال دے اس کو، فی جہنم، جہنم میں. تاکہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے اور رکھ دے سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر، پھر اکٹھا کر دے ان سب کو. فیجعلہ فی جہنم، پھر اس مجموعہ کو جہنم میں ڈال دے. اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارے والے لوگ ہیں، جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. وضاحت جان لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عذابات کی باتیں سناتے تھے، کیوں سنائی جاتی ہیں؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. اور یہ بد نصیب طبقہ، ان میں سے خاص طور پر نضر بن حارث جو مکہ کا مشہور تاجر تھا، ہیرا گیا تو وہاں سے بڑی بڑی قصے کہانیوں کی حکایتیں اور کہانیاں وہ لے کے آ گیا. تو وہ کہتا تھا میں بھی ایسی باتیں کر سکتا ہوں، حکایتیں تمہیں سناتا ہوں. اور ڈٹھائی سے یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی کتنی کتابیں بنا کے لا سکتے ہیں. لیکن قرآن کریم میں بار بار چیلنج کیا گیا کہ ایک آیت ہی لے آؤ، صورتیں تو دور کی بات، لیکن کوئی نہ لا سکا. اگر وہ لاتے تو یہ احد بدر کی لڑائیاں نہ ہوتی، کیونکہ دین تو سچا تھا نا. قرآن جیسی کوئی آیت بھلا کیسے بنا سکتا ہے. انتہا تو یہ تھی، یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو پھر برسا آسمان سے بارش پتھروں کی، یعنی عذاب برسا. اور جن کے بار بار یہ کہہ رہے ہو نا کہ عذاب پہلی قوموں پہ آئے تو تم پہ آ سکتے تو لے آؤ. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار اتنے عرصے تک اسلام کو مٹانے، پیغمبر اسلام کو اذیت پہنچانے میں ساری قوتیں صرف کر رہے تھے. چیلنج بھی اب تو انہوں نے دے دیا تھا کہ اے رب کریم، سیدھا سیدھا اللہ کو دے دیا نا چیلنج. اگر یہ دین سچا ہے، رسول حق پہ ہیں، تو دیر کس بات کی، پتھر کی بارش برسات دے، ہلاک کر دے ہم لوگوں کو. لیکن اتنی باتوں کے باوجود غضب الہی کو حرکت نہیں ہوتی اور ان پر عذاب نہیں اتارا جاتا، انہیں نیست و نبود کر کے نہیں رکھ دیا جاتا. اگر کر دیا جاتا تو لوگوں کو لیے عبرت بن جاتا نا. لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا تھا، اس کا درست جواب جو بہت ہی سونا رب کریم نے دیا وہ یہ کہ ان کے اعمال، ان کے کرتوت، ان کا دانستہ کفر پر اصرار ٹھیک اس بات کا تقاضا کرتا ہے. ان کی خواہش کے مطابق انہیں عذاب بھی دیا جاتا، لیکن محبوبہ اصل بات یہ ہے کہ تیرا وجود جو وہاں ہے، آپ تو سراپے رحمت ہے نا، آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب نہیں اتار سکتے. میں نے تو تیرے سر پر رحمت للعالمین کا تاج رکھا ہوا ہے، یہ رب فرما رہے. تیرے سایہ رحمت میں کفار اور گناہگار سب انہی کو ادھر ہی پناہ ہے. کتنا سونی، کتنی محبت کی بات ہو رہی ہے. ایک وجہ یہ کہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ گئے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ محبوبہ آپ کے کچھ ایسے غلام بھی ہیں نا، آپ کے ایسے کچھ غلام بھی ہیں جو ہر ٹائم استغفار کرتے رہتے ہیں. تو کیا شان ہے اللہ کے محبوبوں کی اور کیا عزت ہے اللہ کے نزدیک نیکوکاروں کی کہ ان کی برکت سے نافرمان اور کفار ایسے لوگ بھی جو خود مانگ رہے ہیں وہ بھی عذاب سے بچ جاتے ہیں. تو استغفار بڑی شانوں کی بات ہے. خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور وہ استغفار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائے تھے وہ بھی استغفار کرتے تھے
دن میں کئی جگہوں پہ لکھا ہوا 70 دفعہ 100 دفعہ جتنی دفعہ بھی کریں. بخشے بخشائے تھے. کیوں کرتے تھے وہ؟ تاکہ کوئی میرا امتی استغفار کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کرے. یہ سنت بھی بنا دی. کتنے کریم ہیں رسول اللہ، اور ہم کتنے نادان ہیں کہ کوئی استغفار کرے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑا گناہ اس کو ہو گیا ہے نا جی. تو یہ طریقے غیر مناسب ہیں. آپ بھی استغفار کی عادت ڈالیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر 2 امن والی آیات اتاری ہیں. یہ ابھی جو ہم لوگ پڑھیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. یہ بڑی میٹھی آیات اتاری ہیں، اور جب میں اس دنیا سے پردہ کر لوں گا تو قیامت تک کے لیے استغفار چھوڑ دوں گا، بحوالہ ترمذی. لیکن ابھی وہ کرتے تھے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، شیطان نے کیا کہا تھا؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے. دوبارہ یہ جو حدیث طیبہ سنتے ہیں ایمان تازہ کرتے ہیں. شیطان نے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا. تو رب نے کیا فرمایا؟ میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کریں گے تو میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا. کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا جائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، بحوالہ ابن ماجہ. قرآن کریم میں بھی 1-2 آیات ہیں جو میں نے جس کے اوپر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ جس نیت سے بھی، جس کے لیے بھی آپ استغفار کریں گے تو اللہ پاک وہی چیز آپ کو عطا کرے گا. رزق کے لیے پڑھیں گے تب بھی، اولاد کے لیے پڑھیں گے تب بھی، اور دشمنوں کے خوف کی وجہ سے آپ جو ابھی مغلوب بیٹھے ہیں آپ پڑھیں گے استغفار تو تب بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. دانستہ گناہ ہوگے تو وہ بخش دے گا، اور نادانستہ بسا اوقات تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم کسی کا دل توڑ چکے ہوتے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا. لیکن استغفار ذرا اچھے طریقے سے کی جائے، احساس کے ساتھ کہ ہم اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. جیسے آج کل معافی کا رواج، ایک تو بڑے گندے سے گندے میسج آ رہے ہیں کہ جب اچھی راتیں آتی ہیں تو فارورڈنگ میسج کر دیے جاتے ہیں کہ وہ بھی کسی نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ چلو معاف کر دو، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا. جس کا آپ نے دل توڑا، جس کی آپ نے عزتیں اچھالی، ان کے پاس جا کے آپ اگر معافی مانگیں گی تو پھر اللہ آپ کو معاف کرے گا، وہ بندے بھی معاف کریں گے. تو آپ اپنی غلطیوں کو بھی دیکھیں. اگر کسی بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، ابھی معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ابھی معافی مانگ لیجیے اور استغفار کرتے رہا کریں کہ مولا کریمہ میں نے تیرے بندوں کے ساتھ ایسا کیا تو مجھے معاف کر دے. اس کے علاوہ چھوٹا بڑا جتنے بڑے بھی جرم ہو جائیں رب کے سامنے ہو جائیے. رب کو تو پسند ہے کہ مجھ سے مانگے میں دوں. استغفار کی آپ لازمی عادت بنا لیں. کوئی بھی بڑا جرم ہو جائے تب بھی آپ اپنے اللہ سے معافی مانگیں. عذاب نہ آنے کی 2 وجوہات، ایک محبوب کریم وہاں تشریف فرما تھے، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار موجود تھے. اس وجہ سے عذاب نہیں آ رہا تھا. لیکن یہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ لوگ کعبہ کے متولی ہیں، انہیں حق پہنچتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھیں، پھر ہر ایک کو اجازت ہو کہ آئیں اور سیٹیاں بجائیں اور اس طرح کر کے غلط ملت کی عبادات کریں. کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار طواف کعبہ بالکل ننگے ہو کے کرتے تھے. سیٹیاں تالیاں بجانا ان کی نماز تھی، جس میں بے معنی شور و شغب اور لا یعنی لہود و لعب کے سوا کچھ نہیں تھا. نہ تو ان میں ذکر الہی تھا اور نہ ان کو عز و نیاز جو روح عبادت ہے سے کوئی واسطہ تھا. لیکن وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم یہ بڑا چنگا کام کر رہے ہیں، اس سبب سے ہم لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں جیسے ہم تشہد کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں نا کہ مولا کریمہ ہماری قولی فعلی اور مالی باتیں صرف تیرے لیے ہیں. اب
ہماری عبادات دیکھیں کتنی خشوع اور خضوع اور کتنا مزہ آتا ہے، کتنی عاجزی ہے. اور ان کی عبادات کیسے تھیں؟ سیٹیاں بجا رہے تھے. تو یہ بھی اپنی طرف سے بڑی حرکات کر رہے تھے. یہ تو ان کی قولی اور فعلی عبادتیں تھیں. اور مالی عبادت ان کی کیا تھی کہ لوگوں کو روکتے تھے کہیں یہ اللہ کا نام ہی نہ لینا شروع کر دیں، اللہ کا نام بلند کرنے سے روکتے تھے. یہ ان کی مالی عبادت تھی. اب ان کی ان عبادات جو کہ عبادات نہیں تھی اور ان کے زمرے میں یہ عبادات تھی، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کو عذاب بھی ہوگا نا قیامت والے دن. ان پاکوں کو ان کے اندر سے علیحدہ کر دیا جائے گا، یعنی پاک علیحدہ جنت میں اور یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں بھی وہی عبادات کرنی چاہیے جو کہ ہمیں علماء کرام نے بتائی ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں. اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا جائے، اور کوئی بھی آپ نیکی کا کام کریں تو قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک مسجد بناؤں اور کسی جگہ آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو کیا یہ آپ کی نیکی ہوگی؟ نہیں، اللہ کو ایسی چیزیں پسند نہیں ہیں. اگر آپ نیکی کا کام کریں تو طریقے بھی نیکی والے اختیار کریں گے تو تب آپ کو کامیابی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج سے ہم نے کیا کوشش کرنی ہے. ایک تو استغفار کی عادت ڈالنی ہے، دوسرا نیکی کا کام کرنا ہے، دوسروں کو دعوت دینی ہے، اور منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی جیسے یہ کفار کہتے تھے اگر ہم لوگ ایسے ہیں تو آپ پتھروں کے بارش پر شو مولا. بہت سارے لوگ ایسے بھی باتیں کرتے ہیں. نہیں، انصاف مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی طریقہ غیر مناسب ہے. اللہ سے معافی مانگتے رہا کیجیے اور اچھے کام کیجیے. اپنے ادارے اطاع القرآن کے ساتھ جڑ جائیے. اللہ آپ سب کو کامیابیاں دے. کریم رب سے دعا ہے کہ جو ہمارے کام رکے ہوئے ہیں پیسوں کی کمی کے سبب، اے اللہ ہماری مدد فرما، تو ہی مدد فرمانے پہ قادر ہے.